السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات، عبادات، مالی، قولی، فعلی، بدنی، اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق حقیقی ہے. بے شمار لا تعداد و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو پوری کائنات واسطے محبت، اخوت اور رحمت کا پیغام لے کے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوبیاں اور اوصاف کے نال متصف فرمایا ہے. ہر خوبی جڑی ہے وہ خوبی نہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کے جسم پاک کے اندر داخل فرما دی، یا ان سمجھ لو کہ ہر خوبی کی اخیر اگر بنایا ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صفت، کوئی کمال، کوئی معجزہ اور حکمت اور گہرائی کے نام واقعہ نازل فرمایا ہے. کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی اور کسی کو کوئی خوبی مالا مال فرمایا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ احکم الحاکمین نے 1,40,000 انبیاء کرام دیا ساریا خوبیاں اقلا میں اور کلے مصطفیٰ علیہ السلام دیا خوبیاں اور صفات اقلا میں. پورے انبیاء میں مل کے پیغمبر کی صفات کا مقابلہ کر سکتے. کوئی پیغمبر جڑا ہے زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی پیغمبر حسن و جمال کے اندر اپنی مثال آپ ہے، کوئی پیغمبر عبادت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں بڑا کمال عطا فرمایا ہے. کسی پیغمبر کو اللہ نے صبر جیسی نعمت کا مالا مال فرمایا ہے. کسی پیغمبر کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے زہد و تقوی عطا فرما دیتا ہے. ہر پیغمبر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے شمار خوبیاں میرا نازل فرمائے، لیکن بآتم کمال زہد و تقوی ہوئے، حسن و جمال ہوئے، بعض و نصیحت کا ملکہ ہوئے اور کردار اور اخلاق کا
بنکا ہوئے اللہ جلال والی کلام نے ساری خوبیاں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نے جمع فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جو آیت مبارکہ اپنے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں دو خوبیاں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے وہ صفات نے، اے وہ خوبیاں نے اللہ جلال والی کرام نے جو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اندر جنہوں جمع فرما دیتا ہے، اور وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ انعامات جڑے آپ علیہ السلام رب ذوالجلال نے عطا فرمائے ہیں، اگر انسان گہری نظر کے اندر جائے اور وہ فکر کی نظر نہ دیکھے تو بندے کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ واقعہ انسان ہونے کے باوجود، کیونکہ اللہ سے چلانے والی کرام نے اپنے پیغمبر کو بشر بنایا ہے، افضل البشر بنایا ہے، بطور انسان نبی علیہ السلام کے سینے کے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، بطور انسان اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مخاطبہ دیا باتیں سن کے اپنے سینے کے اندر قرب محسوس فرماتے ہیں، بطور انسان جب مخالفین نبی علیہ السلام کا مزاق اڑاتے ہیں، آپ کی کردار خوشی کرتے ہیں، آپ کی ذات کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ذات کے بارے جھوٹ بولتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اسے ظلم سے زیادتی کا بازار قائم کرتے ہیں، ذاتی طور سے پیغمبر کی توہین معاذ اللہ کرتے ہیں، کوئی آقا علیہ السلام کو مجنون کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی میرے پیغمبر کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، کوئی مصطفیٰ علیہ السلام سجدے پہ جانے نے گندی موچری نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر جا کے رکھ دیتا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کو محمد کی بجائے مزمم کہتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، نظر کفر نہ باشد، کوئی کسی انداز نبی علیہ السلام کو مندرہ بولتا ہے، کوئی گلے میں کپڑا پا کے میرے پیغمبر علیہ السلام کی گردن کو مروڑن کی معاذ اللہ کوشش کرتا ہے، کوئی میرے پیغمبر کی بیٹی کے پیٹ میں خنجر مارتا ہے، کوئی حضرت بلال کو گولیاں کے اوپر لٹا رہا ہے، کوئی آل یاسر کے اوپر ظلم و تشدد کر رہا ہے، کوئی حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، کوئی حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں گرم گرم سلائیاں پھیر رہے ہیں، یہ ساری چیزاں کی تکلیف اللہ کے نبی برداشت بھی کر رہے ہیں تے بطور انسان انہوں محسوس بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے دل اتنا نرم بنا دیتا ہے، اتنا نرم بنا دیتا ہے، اتنا رقیق القلب اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بنایا ہے، انہاں ساریاں پریشانیاں، ساریاں دکھ، سارے ابتلا اور سارے امتحان کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سینہ بڑا کھلا ہے، ظرف بڑا اعلیٰ ہے، صبر و استقامت اور صبر کی وہ مثال ہے کہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا ایسا صبر کا مظاہرہ کر سکتا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اپنے پیغمبر دے قبر مبارک دے روضہ مبارک دے ساڈے طرفوں تواڈے طرفوں پوری کائنات کے مومناں دے طرفوں اللہ کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے، اور قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پیغمبر دے ہتھوں اللہ سانو نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اے کوئی عام بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں جہاں چیزاں کا میں تذکرہ تواڈے سامنے کیتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا حوصلہ، بردباری اور تحمل بھی ایسی مثال ہے کہ جن کی کوئی مثال کے نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اللہ جلالہ والے کرام نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دل وچوں غصے کو دور کر دیتا ہے، آپ کا شک صدر 2 مرتبہ ہوا اور اللہ جلالہ والے کرام نے حکمت کے دلائل کے نور نال آپ کے سینے کو پر فرما
غصہ کر دیتا ہے، دل میں کوئی ایسی چیز جیڑی عام انسان کے اندر آ سکتی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں اس کو پاک سے صاف فرما دیتا ہے، پوتر کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو کبھی کوئی غصہ اتنی جلدی کبھی آیا نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام کتنے کبھی غصے میں نہیں آئے۔ بظاہر انسان جڑا ہے اینا حالات کو دیکھ کے غصے میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا دکھ دین والے اینا پریشان کرنے والے اینا مصیبتاں دین والے میرے پیغمبر علیہ السلام اینا واسطے بھی ہدایت کی دعا کرتے نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اینا واسطے بھی بخشش دیا دعاواں کرتے ہیں، ہدایت دیا دعاواں کرتے ہیں۔ یا اللہ اس قوم نے تیرے پیغمبر کی قدر نہیں کی، انہاں تیرے پیغمبر کے مقام کو پہچانیا نہیں، غور و فکر نہیں کیتا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ انہاں کی ہدایت عطا فرما دے، اے نہیں دے انہاں دی آن والی نسلاں ضرور محمد دا دین قبول کر لینگیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے صبر دی مثال تواڈے سامنے میں، اس کو علاوہ بے شمار جڑیاں پیغمبر کی سیرت پاک کے وچوں اگر مطالعہ کیتا جائے یہ چیزاں واضح طور پہ نظر آ جاندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دشمنوں واسطے بھی ہدایت کی بولو کی ہے، دعا کی ہے۔ اتنے بڑے دشمن، جان دے بھی دشمن نے، صحابہ دے دشمن نے، میرے پیغمبر دے عزیز و اقارب دے دشمن نے، نبی علیہ السلام کی اولاد کو دکھ دینے والے دشمن نے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر لیا انہاں کو، چلو کوئی گل نہیں، اللہ میں میری اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسی برداشت عطا فرما دے۔ اسی نے نبی دے امتیاں کلمہ کیڑا پڑھیا بولو مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی دی ساری زندگی سارے واسطے بولو کی ہے نمونہ، کم از کم سانو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی سارے نال اگر زیادتی کر جاتا ہے، کوئی بندہ بول دیتا ہے، کوئی ساری ذات کی اگر توہین کر دیتا ہے، کوئی گالی گلوچ بھی اگر کر دیتا ہے، کوئی سارے کسی بزرگ نو بندہ بول جاتا ہے تے جلدی نال ایویں میدان گرم نہیں کر دینا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ صبر تو بندہ کم لوے، حوصلے کو کم لوے۔ جدوں یہ چیز یہ معاملہ خدا کا خاصہ دعا کرو اللہ ایسے آزمائش کو محفوظ فرمائے، ایسا موقع آئے ہی نہ، لیکن اگر کوئی زندگی کے اندر ایسا موقع بن بھی جائے کہ دیکھو مصطفیٰ کی سیرت نظر کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سارے واسطے رول ماڈل بنایا ہے، جس پیغمبر کو سارے واسطے بہترین ایک ضابطہ اخلاق بنایا ہے، ایک بہت بڑا سمبل سے معیار بنایا ہے محمد رسول اللہ کی زندگی کو سب کا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی سیرت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سیکنڈ جڑا ہے اللہ نے سارے واسطے مینارہ نور بنا دیتا ہے، ایک مشعل راہ بنا دیتا ہے کہ ہدایت سنن سلام کی تک نہیں رہنا چاہیے، عمل کی کوشش بولو کرنی۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ پیغمبر کی سیرت پر دیکھیے ذرا، طائف کا میدان ذرا ادھر نظراں دوڑا لینیاں چاہیے نے، عمار بن اسود جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کا قاتل ہے ادھر نظراں دوڑا لینیاں چاہیے نے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل ہے جس نے ساری عمر میرے پیغمبر کا دشمنی کی ہے، میرے پیغمبر کی مجلس میں آ جاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو دشمن، جانی دشمن جس نے ساری عمر پیغمبر کا عداوتاں بیتیاں رکھیاں نے، اللہ نے وہ بیٹے بھی اپنی رحمت نال، اللہ کی توفیق نال اور سیدھے دل نال میرے پیغمبر نے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حوصلہ کہ قربانی اللہ نے عطا کی ہے کہ صرف مصطفیٰ کو ہی عطا کی ہے صلی اللہ کے وصف جڑا ہے، اے صفت جڑی ہے، اے خوبی جڑی ہے صرف نبی علیہ السلام کی چاہیے۔ میرے تیرے پاس نہ بولو لوگ اسی سکے پہلی بات کو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں، کئی ایسے بدبخت نے ماں باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتے، مارن مران تک خود آتے ہیں، معمولی جی کو بات کہہ دے، ماں بات کہہ دے، اگلے دن ایک بات بندہ کہہ رہے سی
ایسا جی جھگڑا ہو گیا ماں باپ کے نال انہیں ماں کے باپ اندر کمرے میں بند کر کے تیل پا کے لا کے چھاڑ دیتا ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ کتنے بڑے بدبخت اولاداں دنیا کے اندر موجود ہیں ماں باپ کی برداشت کرنے واسطے وہ لوگ تیار ہے میرا پیغمبر تو وہ ہے اتنا رقیب القلب ہے اتنا اہم دل ہے اللہ نے سینے کے اندر دریا رحمت کے بہا دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ جلالہ والی کرام کا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا اللہ تحقیق میں پیغمبر تھوڑیاں شاناں دے وچوں بھیجے آئے او پیغمبر جڑا تھوڑے مزاج نوں سمجھن والا اے مکے دی وادی وچ پیدا ہون والے جڑے نے عبداللہ دے گھر پیدا ہوئے نے تسی جنہاں دے حسب نسب نوں جاندے ہو جنہاں دے شجرے نوں تسی جاندے ہو اے مکے دے لوگوں ایسے دے بعد مکے دے لوکاں نال کیتی جا رہی ہے اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے خطاب فرما رہے ہیں لیکن بعد قیامت تک آنے والے لوگوں بھی اللہ کو جلالے والے کرام خطاب فرما رہے ہیں ایک کائنات کے لوگوں میں وہ نبی تو ہڈیاں جانا وچوں نازل فرمایا ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اگر تواڈے تے پریشانی آ جاندی ہے اسی سن علیہ ما انتم میرے نبی کو بات کا بارہ نہیں کرنی اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو اپنے دل دے محسوس کر رہے ہیں اے میرے امتی کو اے تکلیف پہنچی ہے میرے صحابی کو اے دکھ پہنچیا ہے میرے یار کو اے کسی نے زیادتی کے ظلم کیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دل دے انہی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں وہ دا سمجھ لو محمد کا دکھ ہویا کرتا ہے صلی اللہ ہو وہ کی تکلیف میرے نبی کی تکلیف ہے ان سمجھ لو کہ نبی کی جان کو تکلیف پہنچی ہے خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تینوں اتنا رقیب القلب بنا دیتا ہے اساں تینوں اتنا نرم دل پیدا کر دیتا ہے اساں تیرے دل وچ نرمی نرمی پیدا کر دیتی ہے اور جی وجہ نال حضور دی نرمی دی وجہ نال میرے پیغمبر دے اعلی اخلاق دی وجہ نال اللہ جلالہ والے کرام فرماتے ہیں محبوب سونیا جڑا تیرے آگے قریب بیٹھ جاندا ہے جڑا آگے تیرے لاگے بیٹھ جاندا ہے پھر تیرا ہی ہو کے رہ جاندا ہے کوئی دوروں نیڑوں آ رہا ہے کوئی حبشے تو حضرت بلال آ رہے ہیں کوئی روم تو حضرت صہیب آ رہے ہیں کوئی فارس تو حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید جڑے نے اپنے ماں باپ کو چھڈ کے آ رہے ہیں اپنا کنبہ قبیلہ جڑا انہوں خیر بات کہہ دیتا ہے ایک دفعہ جڑا تیری صحبت کے اندر جڑا تیری مجلس کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے سنیا تیری محبت کی وجہ نال پھر تیرا ہی ہو کے رہ جاتا ہے اپنی زندگیاں تواڈے جوڑیاں وچ بیٹھے گزار چھڈتے ہیں اپنے ماں باپ کی محبت نہیں لیندے اپنے عزیز و اقارب کی محبت نہیں لیندے جیڑا پیار تواڈے جوڑیاں وچ ملدا ہے او تے ماں باپ کی گود وچ بھی انہوں میسر نہیں آتا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی عمر ہے جنوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا آگے آئے یہ اپنا عزیز سارا کنبہ قبیلہ چھڈ کے اپنے ماں باپ کو چھڈ کے میرے پیغمبر کے کول آ کے رہ جاندے نے یہ اپنے
ساڈا بچہ نہیں ملتا، پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہے، کسی نے جا کے کہا گل سنو تہاڈا بیٹا ملتا نہیں پیا، جاؤ اساں شہر مکے وچ لے کے آ جاؤ جا کے اودا پتہ کر لو، لبتے لوانے انہاں دے باپ دے عزیز و اقارب دے رشتے دار جڑے نے ملتے ملاتے چلتے چلتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آ جاندے نے کہندے نے تساں ساڈا بیٹا زبردستی رکھیا ہوا ہے، لہذا بیٹے نے کہ ساڈے بیٹے نوں ساڈے حوالے کر دتا جائے، میرے آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ ہن عزت نوں بلا لیندے ہاں، تواڈے سامنے آ کے اپنا سب کچھ بیان کر دیتا ہے، آیا کہ زبردستی رکھے آئے یا اپنی مرضی نال میرے کول لے آئے، شہر آ جاتے ہیں اپنے باپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اپنے عزیزاں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے آ بیٹا ساڈے نال چل جا، ایویں زبردستی تینوں محمد نے تے روک رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید فرمان لگے اے میرے ابا جان جی، اے میرے رشتے داروں تے عزیزاں تے اقارب ایک گل سن لو، میں تواڈے نال جانا نہیں چاہتا، میں مصطفیٰ دیاں چھٹیاں وچ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہاں، جیڑی محبت تے پیار مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ملیا ہے شاید مینوں اپنے گھر دے اندر میسر نہ ہوندا، اے وہ محبت سی جیڑی اللہ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک وچ جمع فرما دتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وعدہ اخلاق جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، جڑا میری کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیتا ہے بھاویں اودا کیما کر دیتا جاتا ہے، بھاویں اودیاں بوٹیاں کر دتیاں جاندیاں نے، لیکن پیغمبر علیہ السلام دا وہ ساتھ چھڈنا گوارا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا خادم سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کے کول ہی نہیں ہے، چھوٹے موٹے گھر کے جڑے کام کاج نے حضرت انس کرتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ کے پاک پیغمبر کے کول رہا ہاں، 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، ان 10 سالاں دے وچ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی مینوں کدی جھڑکیا نہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کیا انس اینج کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او محبت جو اللہ نے مومناں واسطے نبی علیہ السلام دے سینہ پاک میں جمع فرما دی، تکلیف سے ہاتھ پہنچ دیے کم زدہ میرا پیغمبر محمد ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے تیرا بھی دوروں نیڑوں آ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا آزاد ترین انسان سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا وقت مصطفیٰ کے نال گزارنا پڑا۔ آج دیکھ لو دنیا کا مشاہدہ کر کے دیکھ لو، اگر کسی نیک آدمی کے کول بندہ 4 دن بیٹھ جاتا ہے، اگر کسی بزرگ عالم دین شیخ الحدیث کے کول بندہ کتاب پڑھتا ہے، کوئی بخاری مسلم تے دی حدیث کی کوئی کتاب پڑھتا ہے، تے بندہ بڑے فخر نال کہتا ہے میں فلاں عالم دین کو کتاب پڑھی ہے، میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہاں، میں فلاں عالم دین دے وچ 7 سال مصلی تے بیٹھ کے اودے کولوں علم حدیث پڑھیا ہے، میں علم قرآن اودے کولوں پڑھیا ہے، اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اس مسجد کے اللہ سارے فائز فرمائے، اندازہ کرتے لیکن کرتے جایا جائے کچھ آپ وہ بندہ جڑا کسی عام بندے کو دین کا علم پڑھتا ہے، یہ بندہ بڑی خوشی تے بڑی عزت محسوس کرتا ہے، کچھ آپ وہ بندے جنہاں دے دن رات گزرے نے مصطفیٰ دے جوڑیاں دے وچ گزرے نے صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم آپ نے پھر خلافوں کو خطر میرے پیغمبر کے نال دے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس صحابی کا میں تذکرہ تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں. آپ پہل صحابی آپ اسی صحابی رسول جانتے ہو سب کو رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام آپ کی کتاب کاندہ مکے پہنچ جاتا ہے. میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. امیہ نے لوگ خرید لے آئے اور بڑا انہیں تو پتہ چلے آئے کہ بلال مسلمان ہو گیا ہے. بلال نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لے آئے. پہلے کچھ لوگ آن کی کوشش کر رہے ہیں. ابتدائی دور اسلام کا مخالفین کی جماعت زیادہ ہے. کی تعداد بڑی تھوڑی گئی ہے. کافروں کا ظلم و ستم میرا پورے عروج دے ہوئے کیا پتا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ نبی کی اس دے ہوتے آ جاتا ہے. وہ دن اتنا ظلم نے زیادتی کرتے ہیں کہ بندے کے گاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بھیا نے حضرت بلال کو خریدا ہوا ہے اور غلام بندے جو اپنی مرضی میں وہ ساری لے سکتے دعا کا اللہ مجبوری کی زندگی کو محفوظ فرمانا. مجبور بندے سے وہ لوگ کی زندگی ہوتی غلامی کی زندگی اور جنہیں مالک نے کہنا ہوئے کرنا ہے جنہیں مالک نے اٹھانا ہے انہیں اٹھنے ہیں. سیاسی کے حقان دیکھ لو بیچارے کسی کا کام کاج کرتے ہیں کوئی کسی جانوراں کے پٹھے باندھے ہیں کوئی زمینداری کرتے ہیں. میں کئی ایک لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر کیونکہ میرا سامنا رہتا ہے لوگوں کے نال دیکھتا رہتا ہوں بڑے مجبور اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آمدنی پورا نہیں دیتے. دو بندیاں کا کام ایک بندے کو نہیں دیتے. 20 جانور ہوتے ہیں ایک بندہ کلا انہوں کی جناب ساری خدمت کرتا ہے. کدے چارہ کرتا ہے پیا کدے پانی پلا رہا ہے کدے انہوں کا دودھ جہاں چو رہا ہے کدے منڈی تک پہنچا رہا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے پھر صحیح طریقے میں علاج معالجہ بھی ہوتا نہیں کرتے. تو آخر اللہ غلامی کی زندگی کو محفوظ فرمائے مجبوری کی زندگی کو اللہ بچا کے رکھے. سیدنا جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی محبت سینے میں چلے کے بیٹھے ہوئے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لے آئے. ایک دن امیہ کو پتہ چلے آئے کہ میں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لے آئے. حضرت بلال کو کہنے لگا مجھے پتہ لگا تو اللہ کا کلمہ پڑھ لے آئے تو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لے آئے. حضرت بلال بزبان معروف کے لیے اے امیہ کا رسول ہے بوجھ بت ساری عمر لگا لئی رب تو بے کانے ہو گے عمر کمالی شکر خدا کا دولت اج بہادر دی پالی شکر خدا کا دولت بہادر دی پالی. اے بھیا اللہ کا لاکھ شکر ہے میں کلمہ محمد کا پڑھ لیا صلی اللہ میں نے اپنی ساری عمر جڑی ہے اینا بتاں دا خدائی بن کے گزار چھڑی ہے اس رب دی رحمت ہوئی ہے. میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کے نبی دا مرید بن گیا ہوں. میں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے خاتم رسول بن گیا صلی اللہ. اور امتحان شروع ہو گئے ہیں آیا جا رہا ہے کدے غریب کر کے دتاں رسیاں پا کے مکے دے بازار میں گھسیٹیا جا رہا ہے. گرم گرم کولے کر کے حضرت بلال کو انہاں دے اوتے لٹا دتا جاندا ہے اوتے بھاری پتھر رکھ دتا جاندا ہے. عرب دی گرمی ہے سورج دی تپش ہے نیچے گرم کولے اگ دے پے ہوئے ذرا اندازہ کرتے جایا جے. سننا سنانا آسان ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. امتحانات سے گزرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. لوگوں کے بارے رب کہہ رہے ہیں
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا جڑے ایک میری اللہ دا نام لے لیندے نے پھر اودے تے پکے ہو جاندے نے انہاں نوں کوئی خوف تے کوئی خطرہ نہیں. زندگی ختم ہو جائے گی تے ختم ہو جان والی چیز اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ادھر انہاں دے موت دا پیغام آ جائے گا. یہ سارے ظلم ختم ہو جان گے, سارے امتحان مک جان گے. ادھر اللہ انہاں دی جان قبض کرے گا. ادھر اللہ جلال جنت انہاں دے نامے اعلان کر دے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سب سارے کو اپنے پیغمبر کا خاتم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بلال ماریا جا رہے ہیں, اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, آہد آہد کے جا رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیہ نو کہتے ہیں ظالمہ کیوں اس غریب نو مارنا پیا, کیوں جتے ظلم پیا کرنا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں پیارے بلال پیاریا ہولی ہولی اللہ کا نام لے لیا کر. اجے ساڈے حالات بڑے کمزور نے, ساری قدی طاقت تھوڑی ہے. مسلمان دے اقلیت دے اندر نے بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں. ہولی ہولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کر. حضرت بلال کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. دوسرا دن پھر ہویا حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزرے نے, وہ بھی منظر پھیرے. امیہ دے چیلے تے چاٹے حضرت بلال کو مار دینے پہ اتنا زیادہ تشدد پہ کر دینے, اتنا زیادہ ظلم پہ کر دینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ کرنے جایا جو حضرت بلال حضرت ابو بکر فرمانے نے بلال میں نے کیا سی ہولی ہولی کلمہ پڑھ لیا کر. حضرت بلال فرمانے نے میرے کو ہولی کلمہ پڑھیا جاتا. اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ. ایسا مزہ جناب بلال کو ہوگا ہوئے گا. مارا کھاتے ہوں گے, ظلم برداشت کرتے ہوں گے, سبحان تو اللہ کی توحید کا ترانہ جاری ہوئے گا. وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. نبیوں نے توحید ہم کو سنائی, جس میں اپنا پتھروں سے زخمی کرایا. وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. یہ بات کہنا بڑی مشکل ہے, لیکن عمل تک کہنا بڑا آسان ہے, لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. حضرت بلال کہنے کہ ابو بکر صدیق آتے میرے کو فوری پڑھیا جاتا نہیں پڑھیا جاتا. حضرت ابو بکر تشریف لے گئے واپس اللہ کے پاک پیغمبر کو جانے میں. اللہ کے نبی جی بلال کے امیہ بڑا ظلم پیا کرتا ہے, یہ آزاد نہ کرا دئیے, کوئی اتنے حل کٹیے یہ ظلم کی چکی دے جڑے پاٹا میں پس رہے ہیں یہ آزاد کرا دئیے. فرمایا اگر ہو جائے تو بڑی گل ہے, جاؤ پوچھو جا کے بلال کو کیویں آزاد کرنا چاہتا ہے. امیہ دے کول بندہ بھیجیا جاتا ہے, دس کیویں آزاد کرنا ہے, کتنا پیسہ لینا ہے, کتنی قیمت لینا ہے. تو سے سونا لواں گا. ابو بکر میں تیرا غلام ہے, بڑا خوبرو بڑا سیانا تانا غلام ہے, وہ دے بدلے غلام بھی لواں گا, تو سے سونا بھی لواں گا, پھر بلال کو آزاد کراں گا. تے او بلال ہے جڑا مکے دے بازاراں وچ وکدا پیا, مکے دیاں منڈیاں دے اندر, تو ڈکے تو بھی اونوں لین واسطے تیار ہونی سی. اج کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے, اللہ نے قدر و قیمت نہیں عطا فرما دیتا ہے. کل کتنا پہ گیا 2 کلو سونا دے غلام بھی لے رہا ہے. حضرت ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ کے نبی نے منگیا ہے فرمایا پاٹے دا سودا نہیں سودا کر لو اللہ کے بدلے جنت عطا فرما دے گا سبحان اللہ اللہ مال کے گزار کے بدلے کی دے دے گا جنت عطا فرمائے گا آباد کر دیتا بلال آزاد ہو گیا سبحان اللہ ایسا مقام ہے دربار رسالت کے اندر موٹے موٹے ہونٹ نے کالا رنگ کے کوئی خوبصورتی بھی اللہ نے عطا نہیں کی تھی لیکن سینے میں ایمان کی شمع ایسی روشن فرما دیتی ہے ایک وہی بلال ہے جس بارے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں گھر کے جنت کے قریب چلتے پھرتے میرے مصطفیٰ نے کسی نے قدمہ دیا ہٹ پئی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں جبریل ایک قدمہ دیا ہٹ میرے کنا نال ٹکرا رہی ہے فرمان نبی سونے نبی جی کہ تہاڈا غلام بلال ہے کر کے زمین تے چلدا پیا اوتے جوڑیاں دا کھڑا رب دے جنتاں وچ آوندا پیا سبحان اللہ یہ مقام ہے نہیں ملیا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم میرے نبی کا سینہ بڑا کھلا ہے تہاڈی تکلیف نو اپنی تکلیف محسوس میرا مصطفیٰ کر رہا ہے دوسرا ہونے دل وچ کام رہندی ہے ہرس رہندی ہے کہ سارے دے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے جہنم تو آزاد ہو کے جنت دے افطار بن جان سبحان اللہ یہ ہادی ہے یہ مرشد ہے یہ رہبر ہے جنوں قوم کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ میری ساری قوم رب دی جنت دی حقدار بن جائے سبحان اللہ ایسا لیڈر ایسا رہبر ایسا رہنما کائنات کے اندر نظر نہیں آتا جیڑا ایک ایک امتی کی خیر خائی کر رہا ہے یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت واسطے آسانیاں پیدا فرما دے امت ستی ہوئی ہے کہ مصطفیٰ رات ادھی میرے قوم واسطے دعا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اونچی آواز میں کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ سبحان اللہ اجے باقاعدہ جڑا آسان دا حکم نہیں اجے آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مختلف صحابہ جڑے نے فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی اے کلمات جڑے نے مینوں رات میں کر کے خواب دے وچ نظر آئے نے دسے گئے نے سنائے گئے نے اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے اے جی ساڈے کول مسنون اذان ہے نا جی اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے کلمات مینوں خواب دے وچ سنائے گئے نے حضرت عمر نے وہ کلمات جڑے نے مصطفیٰ نو سنائے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں بڑے پیارے کلمات نے آسان بڑی پیاری ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے توحیدی کلمات جڑے نے اتنے زیادہ فصیح و بلیغ نے اتنے زیادہ پیارے نے جڑا مؤذن پڑھتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جڑا مؤذن ہوئے گا ایک کلمات کہنے والا ہوئے گا اللہ انہاں دیاں گردناں نو اونچا کر دے گا اے اذان کہنا کوئی معمولی بولو بات ہے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ سب کی توفیق عطا فرمائے آدم کلمات نو اللہ دی توحید نو رب دے کلمات نو اذان نو اللہ دے کلمات نو اے جناب مسجد دے مینار دے وچ گونج رہی آواز اذان دی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے نا تے شیطان دوڑا لا لینا شیطان کی کرتا ہے بولو
اللہ سب اذان سنن دی توفیق عطا فرمائے، اذان دے کلمات کو سماعت فرمایا کرو اور خدا اذان دے جواب دیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سب سارے کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تو کہنے لگے، آپ فرماتے نے عمر پہ آیا واقعات کلمات بڑے سونے میں، لیکن خواب تینوں آئیے، لیکن اذان کہے گا تے حضرت بلال کہیں گے۔ مؤذن کون بنیا بولو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ دا پانگا میرے نبی دا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق حضرت بلال جڑے مؤذن رسول بنا دے نے، اللہ نے اتنی عظمت عطا فرما دیتی ہے، اتنا مقام تے شان عطا فرما دیتی ہے کہ میرے پیغمبر دا بانگا بن گیا ہے، نبی دی مسجد دا مؤذن بن گیا ہے، حرم کعبہ دا مؤذن بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ تسی اندازہ کرتے جایا جے او مؤذن رسول اذان اللہ دی کہن والا، کعبے دی چھت تے اذان کہن والا، کوئی اس مسجد وچ اذان کہندا ہے، کوئی دوسری مسجد وچ اذان کہندا ہے، کوئی گجرانوالہ دی مسجد وچ اذان کہندا ہے، کوئی پادشاہی مسجد دی مسجد وچ اذان کہندا ہے، کوئی فیصل مسجد وچ اذان کہندا ہے، لیکن اس عظمت تے اسی عظمت دے کیا کہنے جڑا بیت اللہ وچ اذان کہندا ہے، مسجد نبی وچ اذان کہندا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر ہی وقت گزار چلے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب تو پہلو میری قبر شک ہوئے گی، میں روضہ مبارک وچوں باہر نکلاں گا، سبحان اللہ۔ اس تو بعد جڑے دوسرے انبیاء اپنی قبراں وچوں باہر نکلن گے اور انہاں نبیاں تو بعد جناب ابو بکر دی قبر پھٹے گی، وہ قبر مبارک وچوں باہر آؤں گے، دیگر صحابہ جڑے نے او باہر نکلن گے، میرے آقا فرماتے ہیں میں سواری تے سوار ہوواں گا، آہستہ آہستہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے جنت دی طرف میرے آقا فرماتے ہیں میں چالیا ہوواں گا، سواری تے میں سوار ہوواں گا، سواری تے اوتے میں سوار ہوواں گا، وہ سواری دی مہار کیڑی ہے جناب حضرت بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اندازہ کرتے جایا جے سارے صحابہ وچوں اے فضیلت بھی ملی ہے تے جناب حضرت بلال کو ملی ہے، اے مقام ملیا ہے تے حضرت بلال کو ملیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا فرماتے ہیں سواری تے میں سوار ہوواں گا، حضرت بلال اس سواری دی مہار پکڑے ہون گے، یہ سمجھ لو کہ بلال اللہ دے نبی تو بھی پہلو جنت وچ داخل ہو جائے گا، یعنی مہار جنے پھڑی ہوئے وہ قدم تو اگے ہوں گے، مصطفیٰ سواری تے سوار ہوں گے۔ اور بڑا عجیب کیا نقشہ کھینچا ایک شاعر نے، فرماتے نے آقا دیاں جنے اپنائیاں سنتاں او جنتاں دے وچ آقا نال ہوے گا، تے ساتھ جنوں نبی دا، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا ادا رتبہ کمال ہوے گا، آقا جا سواری تے سوار ہون گے، سجے کھبے مدنی دے یار ہون گے، تے ہاتھ وچ سواری دی مہار پڑ کے، ہاتھ وچ سواری دی مہار پڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوے گا، کہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مؤذن میرے نبی دا بانگا، مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے، اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے، آپ کی وفات تو بعد حضرت بلال وہ صحابی رسول ہے
لگتا، مدینے رہن نوں انہاں دا دل نہیں کردا۔ اللہ دے نبی دے صحابی اج کر کے پریشان ہی پریشان رہندے نے، سچے کمے صحابہ پوچھدے نے اے بلال پریشان ہی پریشان رہندے کہ مصطفیٰ دے بغیر مدینے دل نہیں لگدا، مصطفیٰ دے بعد اج کر کے سمجھ لو مدینہ سمجھا سمجھا نظر آتا ہے، رونقاں نظر نہیں آندیاں۔ یقیناً صحابہ کرام نے اللہ دے نبی دے دنیا تو جان دا بڑا ہی کرب محسوس فرمایا ہے، بڑا دکھ محسوس فرمایا ہے، اور آپ ہی نہیں صحابہ ہی نہیں، نبی دی وہ سواری اونٹنی جڑی ہے جتے میرے پیغمبر سواری کریا کردی سی، کمو پیش 15 دن میرے نبی دی وفات نوں ہوئے نے، نہ کچھ کھاندی ہے تے نہ کچھ پیندی ہے، 15 دن دے کمو پیش سواری جڑی ہے فوت ہو جاندی ہے، اس اونٹنی جڑی ہے فوت ہو جاندی۔ نبی دا درد ہے، نبی دی وفات دا حزن ہے، غم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جڑی اونٹنی بھی بولو برداشت کر سکی نہیں کر سکی۔ حضرت بلال تے پھر جیتے جاگتے ایک انسان نے نبی علیہ السلام کی وفات دا اگرچہ فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن صحابہ بڑے غمزدہ نے، نبی نے صحابہ بڑے پریشان نے، اور حضرت بلال نے تے اتنا اثر لیا نبی پاک علیہ السلام کی وفات دا، ایک دن بستر بن لیا تے مدینہ چھڑ گئے نے۔ کسی نے جا کے سیدنا جناب ابو بکر صدیق نوں دسیا، ابو بکر جی اے خلیفۃ المومنین جی، اے امیر المومنین جی، کوئی پتہ لگے آج کی ہویا ہے؟ بلال تے مدینہ چھڑ کے چلا گیا ہے، مدینے دا چھڑ کے شام دی طرف راہ پکڑ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلیا امیر المومنین ہون دے باوجود، خلیفۃ المسلمین دا پروٹوکول رکھن دے باوجود اے نہیں آکھیا جاؤ بلال نوں بلا کے لے آؤ، اے نہیں آکھیا جاؤ بلال نوں واپس لے کے آؤ، خود امیر المومنین ابو بکر صدیق خود بلال دے پیچھے گئے نے رضی اللہ تعالی۔ مدینے پار حضرت بلال نال ملاقات ہوئی، کہنے لگے بلال یار کی کرنا ہے پھیرا، مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، نہ جائیں نبی دیا پاکیا، نبی دیا مؤذنا میں تینوں مدینے ہو جان نہیں دینا، میں تینوں مدینے ہو نہیں نکل دینا۔ یار میرا حضرت ابو بکر جی میرا دل نہیں کرتا، میری کسی نے کی ناراضگی ہے، میں درویش جیا بندہ، غلام جیا بندہ، اور اللہ نے میں تیرے ذریعے آزادیاں عطا فرمائیاں، یہ دے بھی کوئی شک والی گل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ذرا اصرار زیادہ پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا نہ جایا جے، تسی اللہ دے نبی دے مؤذن ہو، تہاڈا اللہ نے بڑا مقام بنایا ہے، اللہ نے تم بڑے شرف عطا فرمائے نے۔ حضرت بلال فرماتے نے اے ابو بکر جی ایک گل ذہن وچ رکھ لیا جے، واقعات میں کوئی شک نہیں، تسا بھاری قیمت چکا کے مینوں آزاد کروایا ہے، لیکن میں نہیں سمجھدا کہ میں ہن آزاد ہو کے میں تہاڈیاں غلامیاں کر لواں، میں ہن مدینے نہیں رہ سکدا، میرا دل نہیں لگدا مصطفیٰ دے بغیر بولو دل لگدا۔ اعلیٰ نبی پاک دا روضہ مبارک بولو کتھے نے، او بولو کتھے نے، مدینہ پاک دے اندر۔ حضرت بلال بھی بولو کتھے نے، مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک دا روضہ موجود ہے، آپ کی قبر مبارک موجود ہے، لیکن حضرت بلال کو اللہ دے نبی نظر آؤندے بولو نہیں نظر آؤندے، سنجا سنجا مدینہ دسدا گیا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں، آپ رخصت فرما چکے ہیں، آپ اپنے روضہ مبارک کے اندر دفن میں، تاکہ حضرت بلال مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چلے گئے۔ کافی عرصہ گزر جاتا ہے، ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو چکے ہیں، مدینہ طیبہ کے چکر لگا کہ حضرت حسن و حسین کو پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ، نبی نے نواسے نبی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا کے حضرت بلال کو ملتے ہیں، نبی دے مؤذنا نبی دیا مانگیا مدینہ طیبہ تسی آئے ہو، ساڈا دل کردا ہے تسی او آزان جیڑی مصطفیٰ دے دور دی آزان ہے سن
سانو سنا دو ساڈا دل کردا ہے تسی اذان سناؤ حضرت بلال فرماتے ہیں نہیں ہن میرے وچ طاقت نہیں ہو کہ جڑیاں میں تانوں اذان دے کلمات سنا سکاں بڑا اصرار کرتے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو زیادہ اصرار کرتا جاندا ہے حضرت بلال کھڑے ہو جاندے نے آسان کہن لگدے نے جدوں اس جگہ تے پہنچدے نے اشہد ان محمد رسول اللہ نبی دا نام نامی انہاں دی زبان مبارک تے ہوندا ہے خش کے زمین تے گر جاندے نے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے آسان جڑی مکمل نہیں ہوندی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت بلال اذان مکمل نہیں کر سکے اے نبی دے صحابی نے میرے پیغمبر دے وفادار تے جانثار نے جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت دے تے کلمہ مصطفی دا پڑھیا ہے اپنی زندگیاں جڑیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر گزار چھڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آپ کی رفاقت دی وقت گزار چھڑیا ہے کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی کسے چیز نو آڑے نہیں آؤں دیتا وہ سمجھتے سن کہ جڑا وقت نبی پاک کی صحبت میں گزر جائے گا یہ سمجھ لو کہ اس تو بہترین وقت اور ہے ہی کوئی نہیں ہر وہ لمحہ جڑا نبی پاک کی زندگی دے اندر انہاں دے نال گزریا ہے وہ بہترین لمحہ زندگی ہے وہ بہترین وقت ہے جڑا مصطفیٰ دی رفاقت دے اندر گزریا ہے اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اسی طرح دوروں نیڑے ہو آ کے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی علیہ السلام دے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی فارس تو جو آ رہا ہے سب کو چھٹ کے آ رہا ہے اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا اکلوتا بیٹا زمینہ دا مالک جائیداد دا مالک لیکن سب کو چھٹ کے مدینہ میرے پیغمبر کی صحبت دے اندر آ گئے حضور دی رفاقت میں آ گئے کیونکہ حضور چاہتے سن کہ سارے دے سارے مشرک سارے دے سارے کافر جڑے نے کلمہ پڑھ کے کی بن جان بولو مسلمان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا محمد علیہ الصلوۃ والسلام مومناں واسطے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے وہ دل وچ بڑی محبت ہے ایمان والیاں دی بڑی محبت ہے مسلماناں دی تے مومناں دی آقا چاہتے ہیں کہ سارے دے سارے کافر جڑے نے مطیع اللہ دے بن جان مصطفیٰ دے تابعدار بن کے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے جہنم تو اللہ انہاں نوں آزاد کر دے وہ دے واسطے نبی علیہ السلام نے کیڑی محنت نہیں کیتی کیڑی کوشش نہیں کیتی وہ مشہور واقعہ کفار مکہ والا جڑے کہتے سن کہ وحدی تیرے قریب سے آبا وچ بیٹھ کے مصطفیٰ جی تہاڈی گلبات سن نہیں سکتے ساڈے واسطے علیحدہ کوئی ٹائم سیٹ کرو تاکہ اسی علیحدہ تہاڈی گفتگو سن سکیے میرے پیغمبر نے علیحدہ ٹائم سیٹ کر دیتا ماحول بنا دیتا کفار مکہ سرداران قریش بڑے بڑے سردار جڑے حضور دی مجلس کے اندر آگے بیٹھے ہوئے نے نبی علیہ السلام نے واضح نصیحت فرما رہے ہیں آقا دا تے یہی دل کرتا ہے کہ سارے کلمہ پڑھ کے کی بن جان بولو مسلمان بن جان حضرت عبداللہ بن ابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں نبینا صحابی نے لاٹھی ٹیکتے اتنے پہنچ گئے ایسا کر کے دروازہ کھولیا حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم آ گیا ہے یہ بھی مؤذن رسول ہے یہ بھی بولو کی ہے اور بولو یہ بھی کی ہے مؤذن رسول ہے میرے آقا نے چہرے تے سلوٹ پائی تھوڑا جہا غصہ محسوس کیتا میں منع بھی کیتا سی کہ نہ آیا جی یہ کیوں آئے انہوں نہیں سی آنا چاہیے اللہ دے نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہویا ہے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے فرمایا میرے محبوب جی اگرچہ تہاڈی خواہش یہی ہے کہ سارے دے سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جان لیکن تسی جانتے نہیں ہدایت کدے ہاتھ وچ ہدایت اے نبی نے صحابی ول ویکھ کے ایویں مدے تے وٹ پائے جے آوا ساوات اللہ ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى ایک نبی
اتنا کرے آجے اے بے ایمان دے نہ مسلمان نے جے ہونا میں نہ دے دنیا دے اتے مورا لگا دیتیاں نے کلمہ وہی پڑے گا جنہوں عرش تو میں منصوری میں مانگا لہذا دوبارہ ایسا نہ کرے آجے بات کرنے کا مقصد ہے اللہ دے نبی کی خواہش ہے کہ نہیں کہ سارے دے سارے کی بن جان بولو مسلمان بن جان ہر دائی دا حق ہے وہ دعوت اس انداز کے لوگوں کے سامنے پیش کرے اس سچی تے کھری جڑی قرآن و حدیث دی دعوت ہے انہوں قبول کر لیں اور وہ دعوت من کے قرآن و سنت کے تابع بن کے اپنی زندگی گزار کے اللہ دے بولو جنت دا حصول اور بہشت دا داخلہ لے لیں اللہ ذو جلالہ والی کرام سب سارے کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا